السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 10 رمضان المبارک کی یہ مقدس تاریخ اپنے اندر ایک ایسا واقعہ سمیٹے ہوئے ہے کہ جس تاریخ کو یا جس ہستی کے بارے میں اگر بیان نہ کیا جائے تو تاریخ محبت ناقص اور ادھوری رہ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محبوب آپ فرمائیے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ اسی محبت کے معیار پر ایک ایسی ذات، ایک ایسی شانوں والی ہستی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اطاعت اور محبت کر کے دنیا کو یہ درس دیا، یہ سبق دیا کہ حضور اکرم سے کیسی وفا شیاری ہونی چاہیے، حضور سرور کائنات فخر موجودات سے عقیدت اور محبت الفت کا عالم کیسا ہونا چاہیے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں وہ شانوں والی ہستی کوئی اور نہیں، وہ عظمت والی خاتون سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات مبارکہ ہے، جن کا وصال ماہ رمضان میں 10 تاریخ کو ہوا۔ یہ وہ خاتون ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے، اتنی محبت فرماتے کہ جب ان کا وصال ہوا اور وصال کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ تشریف لے کر آئیں اور اپنی آواز کے ذریعے جب بات کرنا شروع کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشے مبارک تک اس آواز کی رسائی ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یکایک اس آواز کو سن کر کے پیاری خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشکبار ہوئے، حضور اکرم کے آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہوئے۔ تو جب اس کیفیت کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ملاحظہ فرمایا اور اس کی وجہ پوچھی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے، آپ کی آنکھیں اشکبار کیوں ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ، یہ خدیجہ کی بہن ہیں، ان کی آواز خدیجہ سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے، ان کی جب آواز کو میں نے سنا تو مجھے یکایک خدیجہ یاد آنے لگ گئی۔ حضرت عائشہ، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ خدیجہ سے اتنی محبت فرماتے ہیں، اب تو وہ انتقال کر گئی ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کثیر ازواج سے نوازا ہے، پھر ابھی تک آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو یاد کیوں فرماتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ، تم نہیں جانتی، خدیجہ نے اس وقت میری مدد کی تھی جس وقت تمام مکے والے مجھ سے پھر گئے تھے، تب تمام مکے والوں نے مجھ سے منہ موڑ لیا تھا، ایسے وقت میں خدیجہ نے میری مدد کی تھی اور خدیجہ نے اپنے سب سے زیادہ مال کو میرے دین کے لیے خرچ کیا ہے۔ خدیجہ وہ عورت تھی کہ جس وقت تمام کافر تھے اس وقت میں سب سے پہلی مومنہ ہونے کا حق اور شرف حضرت خدیجہ نے حاصل کیا تھا۔ خدیجہ وہ خاتون ہے کہ جن کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام لے کر کے آئے ہیں۔ خدیجہ وہ خاتون ہے کہ جن کے بطن پاک سے میری اولاد پیدا کی گئی ہے۔ خدیجہ سے مجھے اس لیے محبت ہے کیونکہ خدیجہ نے جو میرے ساتھ وفا شیاری، میرے ساتھ محبت و الفت کا جو مظاہرہ فرمایا ہے وہ واقعی میں اپنے آپ ایک مثال قائم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت فرماتی ہیں، ایسی وفا شیار بیوی بن کر دکھاتی ہیں کہ دنیا کے لیے یہ درس دیا
دیا، دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ایک خاتون کو اپنے خاوند اپنے شوہر کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے، اس کی وفاشیاری کیسی ہونی چاہیے۔ دنیا کے اندر آج خاتون کو ان کی سیرت طیبہ سے، ان کی سیرت پاک سے اپنے آپ کو، اپنے دلوں کو چمکانے کی ضرورت ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہوا تھا، اس کی جو واقعات پیش کیے گئے، اس کا جو پس منظر ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکے کے اندر سب سے بڑی اور بلکہ بہت بڑی تاجرہ سمجھی جاتی تھی، ان کا مال ملک شام اور ملک عراق جایا کرتا تھا، لیکن جو لوگ ان کے مال کو لے کر جاتے وہ برابری نہیں کیا کرتے تھے، یا مال کو آگے پیچھے کر دیا کرتے، یا قیمت میں کبھی گھاٹا دکھا دیا کرتے۔ اس طریقے سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کسی پر مطمئن نہیں ہو پا رہی تھی۔ ایسے ہوئے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام میسرہ وہ عرض کرتا ہے کہ کیوں نہ اس بار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سامان تجارت لے کر بھیجا جائے۔ ان کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، سارا مکہ انہیں امین امانت دار کہتا ہے، وہ کسی کے مال کو برباد نہیں کرتے، وہ کسی کے مال کو ضائع نہیں کرتے، وہ کبھی کوئی نقصان نہیں دکھاتے، بلکہ جو مال جیسا بکتا ہے، جو مال جیسا ہوتا ہے اسی کی قیمت کو پیش کیا کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے میسرہ کو بھیجا، جاؤ ان سے بات کرو، اگر وہ میرے سامان تجارت کے لیے راضی ہو جائیں تو ان کو اس بات پر منظوری کرنا کہ جتنا مال میں دوسرے لوگوں کو دیتی ہوں اس سے 2 گنا مال آپ کو زیادہ دوں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میسرہ غلام آیا اور تمام معاملات کو پیش کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منظور فرمایا۔ میسرہ کے ساتھ حضور پاک علیہ السلام سامان تجارت لے کر ملک شام پہنچے ہیں۔ ملک شام جب جانے لگ گئے، راستے میں ایک عیسائی پادری کا ایک چرچ پڑتا ہے، ان کی عبادت گاہ پڑتی ہے، اس کے پاس ایک درخت تھا، اس درخت کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے اور اس کے نیچے آرام فرمانے لگ گئے۔ اس میسرہ کو وہ یہودی پادری جانتا تھا، اس نے میسرہ کو بلایا اور کہنے لگا یہ تمہارے ساتھ جو آئے ہیں یہ کون ہے؟ یقیناً یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، اس لیے کہ اس درخت کے نیچے نبیوں کے علاوہ کوئی دوسرا آرام نہیں کر سکتا۔ اس درخت کی یہ خاصیت ہے کہ اس کے نیچے فقط کوئی پیغمبر ہی آرام کر سکتا ہے۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے جو آخری نبی ہونے کی حضرت عیسیٰ نے بشارت دی ہے، ہو نہ ہو یہ وہی نبی ہیں، یہ وہی پیغمبر ہیں جو آخری زمانے میں پیدا ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب میسرہ نے اس بات کو سنا، اس بات پر خاموش رہا، لیکن اس بات کو سن کر کے اس کے دل پر، ذہن پر بڑا گہرا اثر پڑا اور آگے گیا، سامان تجارت بیچا گیا اور میسرہ جب واپس آنے لگ گیا، جب قافلہ واپس آنے لگ گیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے بالا خانے پر چڑھ کر کے اس قافلے کا منظر دیکھنے کے لیے تشریف لے گئی، اور جب دیکھتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ پورا قافلہ جو آ رہا تھا وہ گرد و غبار میں نظر نہیں آتا تھا، لیکن حضور اکرم نور مجسم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی اتنی دور سے بالکل صاف اور کلین نظر آتی تھی، حضور پاک کا چہرہ بالکل صاف نظر آتا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بات کو بھی ملاحظہ فرمایا کہ حضور اکرم جب چلتے تھے اپنے قدم ناز کو بڑھایا کرتے تھے تو ان کے ساتھ ساتھ بادل چلا کرتا تھا اور ان کے اوپر سایہ کیا رہتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس بات کو جب ملاحظہ کیا گیا، جب میسرہ واپس آیا، جب سامان تجارت کو دیکھا گیا، اچھا منافع تھا، اچھی رقم بھی پیش آئی تھی، اچھی رقم بھی حاصل ہوئی تھی۔ میسرہ کو خدیجہ الکبریٰ نے بلایا، تو بتا تو نے ان کے حالات کو کیسا پایا؟ میسرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تعریف و توصیف بیان کرنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے راستے بھر ان کو دیکھا، بہت زیادہ سچے ہیں۔ میں نے جب سامان تجارت کو بیچتے ہوئے دیکھا تو ان کو میں نے ایک لمحے کے لیے جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جتنا مال دیا جاتا ایمانداری کے ساتھ دیا کرتے، جو مال حاصل کرتے ایمانداری کے ساتھ حاصل کیا کرتے، اور تو اور میں نے پورے راستے ایک خاص بات دیکھی ہے کہ جب یہ چلتے ہیں تو ان کے اوپر ایک ابر، ایک بادل کا ٹکڑا سائبان بن کر ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب
میں پادری سے ملا، عیسائی پادری نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ اس درخت کے نیچے نبیوں کے علاوہ، پیغمبروں کے علاوہ آج تک کوئی اتر نہ سکا، کسی نے آرام نہیں کیا، آخر کار یہ کون ہے؟ تو تمام حالات کو جب میسرہ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کر دیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان تمام باتوں کو دیکھ کر کے حضور اکرم سے کافی حد تک متاثر ہوئی، اور ان کے دل کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، خیال پیدا ہوا۔ اپنی ایک سہیلی کے ذریعے حضور اکرم تک نکاح کا پیغام پہنچایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو اس بارے میں اطلاع دی کہ خدیجہ کا پیغام نکاح آیا ہے۔ تمام گھر والوں نے اس بات کی منظوری دی، اور اس طریقے سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح شریف ہوا، نکاح مبارک ہوا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر وہی مکے کی ایک بڑی تاجرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس کے گھروں پر نوکر بھی چلا کرتے تھے، چاکر بھی رہا کرتے تھے، کام کرنے والی خادمائیں بھی رہا کرتی تھی، لیکن جب حضور اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو اس انداز کے ساتھ پیش ہوئی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کو خود کیا کرتی ہیں، حضور اکرم کے لیے خود کھانا بنایا کرتی ہیں، حضور اکرم کی شب و روز دن و رات خدمت کرتی ہیں۔ یہ خدیجہ کی وفا شیاری ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی غار حرا چلے جاتے تھے اور 3 روز 5 روز 7 روز کبھی کبھی ہفتوں تک وہیں پر رہ کر کے آپ محو عبادت رہا کرتے تھے، جب عبادت و ریاضت مشغول رہا کرتے تھے تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا بنا کر کے اور تیار کر کے خود غار حرا چڑھ کر کے حضور پاک تک پہنچتی ہیں اور کھانا اپنے ہاتھوں سے جا کر کھلایا کرتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زوجیت میں آئی تو حال یہ تھا کہ جتنا مال تھا آپ نے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے لیے اور مدد کے لیے اس تمام مال کو خرچ کر دیا۔ آخر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جس وقت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہونے لگ گیا تو گھر میں اتنا مال موجود نہیں تھا، گھر میں اتنا پیسہ موجود نہیں تھا کہ چراغ کے اندر تیل ڈال کر اس کو روشن کیا جا سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ خاتون کہ جس نے وفاؤں کے مینارے کھڑے کر دیے، کہ جس نے وفا شیاری کے قلعے کھڑے کر دیے ہیں، کہ جس کی وفاؤں کی کوئی مثال دی نہیں جا سکتی، جو ایسی شانوں والی عورت ہو کہ جس کی بیٹی سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا ہو، جس کے نواسے حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہوں، بھلا ایسی عورت کی عظمت، رفعت اور بلندی کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت ہم سبوں کو فیضان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو ان کے در کا بھکاری بننے کی اور ان کے دربار سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔